نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ابھی ہم مسلسل پچھلے 2 جمعہ سے ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے دن اور راتوں کی فضیلت کے بارے میں گفتگو سماعت کی ہے، اور قربانی کے جانور کون سے ہیں اور قربانی کی فضیلت اور نہ دینے پر وعید کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی ہماری گفتگو ہو چکی۔ ابھی جو اہم مسائل باقی رہ گئے انشاءاللہ اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن کریم سے 17ویں پارے سے سورہ حج کی آیت نمبر 37 تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس کا گوشت، اور نہیں پہنچتا جو کچھ تم ذبح کر رہے ہو اس جانور کا خون، بھلے وہ بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، مینڈی ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، گائے ہو یا بیل ہو، بھینس ہو یا کھلگا ہو۔ یہی وہ جانور ہے جن کی قربانی آپ عید الاضحیٰ کے دن کر سکتے، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے ان جانوروں کو جب تم ذبح کرتے ہو عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن، تو یہ جو تمہارا ذبح کرنا ہے اس کا وہ جانور کا جو گوشت ہے تم خود کھا لو تب بھی اللہ کو نہیں پہنچتا گوشت اور خون۔ تم اگر پورا کا پورا اپنے رشتہ داروں کو کھلا لو تب بھی وہ گوشت اور خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں۔ تم پورا کا پورا صدقہ خیرات کر لو، غریبوں کو کھلا لو، وہ گوشت کا تم کیا کرتے کر لو ذبح کر دینے کے بعد، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ پہلے جب قربانی کا حکم دیا تو فرمایا سرکار نے 3 دن سے زائد کوئی بھی شخص قربانی کا گوشت اپنے گھر میں روک کر نہ رکھے، 3 دن کھائے بس، اس کے بعد جو بھی رہا وہ سب بانٹ دے۔ یہ حکم کیوں لگایا تھا حضور نے؟ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے مستحکم نہیں تھے، معاشی بحران کا شکار تھے بہت سارے صحابہ، تو تاکہ وہ لوگوں کو امداد ہو جائے بول کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ پھر اگلے سال جب مسلمانوں کو مال غنیمت کے ذریعے اللہ پاک نے کیا کر دیا، معاشی بحران سے نجات عطا فرما دی، ان کے حالات درست ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پہلے یہ حکم دیا تھا نا کہ 3 دن تک رکھ کر کھاؤ، اس کے بعد پورا کا پورا خیرات کر دو، اب حکم دیتا ہوں کہ تم وہ گوشت کو کیا کرو، جتنا چاہے رکھ لو، جتنا چاہے بانٹ لو، تمہاری مرضی۔ اب اس کو آپ 1 سال بھی اگر کباب کی صورت میں سکھا کے رکھ لے کے کھا رہے تو کھا لو، مسئلہ نہیں ہے، یا فریج ہے فریج میں رکھ لے کے جو ہے نا مہینہ بھر یا 1.5 مہینہ 2 مہینے کھانا چاہ رہے کھا لو اس کو، یا پھر شامی بنا لے کے، یا اور دوسرے جو ہے نا کیا ہے الگ الگ قسم کے طریقوں سے تم رکھ لینا چاہ رہے
اس کو الگ الگ موقع محل کے حساب سے کھانا چاہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جس صورت میں چاہو تم کھاؤ۔ اگر تمہاری خود کی فیملی کے حضرات بہت زیادہ ہے تو ویسی صورت میں کچھ بھی باہر خیرات کیے بغیر پورا کا پورا گوشت اپنے پورے فیملی کے لیے رکھ لو، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر آدھا رشتہ داروں میں بانٹ لے کے آدھا اگر اپنے گھر کے لیے رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر پورا کا پورا خیرات کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں نہ ہی اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ کو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال، نہ ہڈیاں، نہ اس کا کوئی عضو، کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قربانی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک اچھی قیمت کا جانور لاؤ، صحت مند جانور لاؤ، زیادہ گوشت والا جانور لاؤ اور خود کھاؤ کھلا لو، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے کہ جانور کس نیت سے تم نے خریدا وہ پہنچتا ہے، ذبح کیا تو کیا نیت سے ذبح کیا وہ پہنچتا ہے۔ تو تمہارا زیادہ تقویٰ والا ہو کر، اللہ سے ڈرنے والا ہو کر، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بن کر جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا درجہ ہے، اس پر انعام عطا کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات گوشت و پوشت کی، جانور کی اور اس کی اچھی قیمت کی، تو فرمایا کہ اچھی قیمت ریاکار بھی لگاتا ہے، جو آدمی کیا ہے معلوم ہے دکھاوے کے لیے خرید رہا، پاڑا ہو یا بکرا ہو یا پھر کیا کر رہا انہیں اچھی قیمت کا جانور کیوں خرید رہا، 1,00,000 روپے کا جانور خریدا، اس کو پوچھو کیوں خریدا رے بھائی، بولے تو اس لیے خریدا تاکہ پورے محلے میں، پورے جو ہے نا کیا ہے شہر میں چرچا ہونا 1,00,000 کا جانور ہی نے خریدا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ 50 کا بھی خرید سکتا تھا، 40 کا بھی خرید سکتا تھا۔ پاڑے کا گوشت کیسا کلو ہے بولو؟ 280 روپے بغیر ہڈی، 300 روپے پکڑ لو آپ، 300 روپے کلو سے اگر گوشت پکڑے، 1 کنٹل کا پاڑا اگر خریدے تو کتنے میں آنا وہ؟ 30,000 روپے میں۔ اچھی قیمت کا جانور اس کو بولتے۔ 1 کنٹل کا پاڑا خریدا بندہ، اس کی جو اصل قیمت ہے 30,000 روپے لگا کے خریدا، تو یہ اچھی قیمت کا جانور ہوا۔ اچھی قیمت کا جانور کا یہ مطلب نہیں ہے پاڑا 30,000 روپے کا ہے آپ 2,00,000 روپے میں خرید کے لائے، یہ حماقت ہے۔ یہ ایسا اگر کرنے کا ہے قربانی تو بکرے کی قربانی پاڑے سے افضل ہے۔ 10,000 روپے میں بہترین بکرا آ جاتا، 70,000 میں 7 بکرے لا کے 7 افراد کی قربانی کر سکتا، بکرے کا گوشت 800 روپے کلو ہے نہیں بولیے آپ؟ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ دنیا میں چرچے کے لیے 1,00,000 کا پاڑا خریدا اور پورا کا پورا نہ قربانی کا ثواب مل سکا، ریاکاری کے لیے لوگوں میں چرچے کے لیے پاڑا 1,00,000 کا خرید کے لایا، مگر وہ سارے کے سارے پیسے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ اب تو خود گوشت کھا لے، کچھ ملنے والا نہیں، پورا بانٹ دے، کچھ ملنے والا نہیں، یا پھر پورا رشتہ داروں کو کھلا لے، کچھ ملنے والا نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ نیت کیا تھی؟ دکھاوے کی تھی۔ نیت کیا تھی؟ لوگوں میں چرچے کی تھی۔ نیت کیا تھی؟ لوگ میری تعریف کرے رہے، کیا بھائی 1,00,000 کا پاڑا لے کے آیا۔ وہ بے وقوفی تعریف کر سکتا، جو عقل مند ہے انہیں بولتا اس سے تو اچھا تھا 7 بکرے لا لے کے افضل قربانی کر لیتا بول کے، ہے نہیں بولیے آپ؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا کر رہے معلوم؟ پاڑا لے کے آ گئے۔ کون سا پاڑا لے کے آ رہے بھائی؟ بولے تو کاجو بادام کھانے والا پاڑا لایا۔ یہ عقل مندی ہے؟ بے وقوفی ہے۔ انسان ہو کر بے وقوفی والا کام کرے، انسان ہو کر گدھے کی طرح بیل کی طرح اگر کام کرے
تو اس میں انسان ہونے والی فضیلت کیا ہے بولیے آپ؟ ہے نہیں بولیے؟ کاجو بادام انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اخروٹ انسان کو کھاؤ بول کے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ، ہے نہیں بولیے آپ؟ اس کو کیا کھلا رہے؟ کاجو بادام اخروٹ کشمش وغیرہ کھلا رہے۔ ارے اگر جانور کو کھلانے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کا محاسبہ کرتا اور دیکھتا کہ بہن کے پاس کتنی غربت ہے، بھائی کے پاس کتنی غربت ہے، والدین کس حالت میں ہے، پھوپھی کی کیا حالت ہے، چاچا ماموں خالہ کی کیا حالت ہے، ان کے پاس گھر میں گزر بسر کیسے ہو رہا، یہ پاڑے کو کاجو بادام کھلانے کے پیسے اگر ادھر دے دیتا تو رب بھی راضی ہو جاتا، رسول بھی راضی ہو جاتے اور تجھے ڈبل ثواب مل جاتا، ایک تو قربانی کرنے کا اور دوسرا ایثار کرنے کا، رشتہ نبھانے کا بھی اجر و ثواب مل جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، حسن سلوک کا مطلب کیا؟ صحابی رسول نے حضور سے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جو عزیز ہے، تیرا جو رشتہ دار ہے، یعنی والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، یہ جو خونی رشتہ دار ہے تیرے، اگر یہ لوگ تیرے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے، ایسا کر رہے ہیں، غلط برتاؤ کر رہے، تیرے ساتھ جھڑک کر گفتگو کر رہے، تیرے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنے کے بعد برا برتاؤ کر رہے، تو سلام کرا سلام کا جواب نہیں دے رہے، تیرے ساتھ خفا رہ رہے، دعوتیں کر لے رہے الگ الگ، تجھے دعوت میں بھی نہیں بلا رہے، سمجھ رہے بات آپ؟ میٹنگیں ہو رہی مگر تجھے میٹنگوں میں نہیں بلا رہے، اس طریقے سے وہ اپنی ناراضگی کا تیرے ساتھ اظہار کر رہے، مگر پھر بھی تو کیا کر رہا ان کے ساتھ؟ ان کو دعوت دے کے بلا رہا، پھر بھی تو اگر ان کو سلام کرتے جا رہا، پھر بھی تو اگر وہ بیمار ہو گئے تیمارداری کے لیے جا رہا، پھر بھی تو اگر وہ پریشان حال ہے ان کی ہمت افزائی کر رہا، اور ان کو اگر تو مدد کر سکتا ہے روپیہ ان پر خرچ کر کے مدد کر رہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن سلوک ہے۔ وہ عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے تو میں اچھا برتاؤ کیسے کروں؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے اور تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا تو پھر یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، یہ حسن سلوک کا ہوا۔ وہ بھی تیرے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے، تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، تو پھر اس صورت میں یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، انہوں اچھا سلوک کرے تو اس کے بدلے میں ان سے اچھا سلوک کر دیا، یہ ادلا بدلا ہوا، حسن سلوک نہ ہوا۔ فرمایا حسن سلوک اس وقت ہے وہ برا برتاؤ کرے تو اچھا برتاؤ کرے۔ فرمایا اب سنو حدیث پاک، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، مطلب خونی رشتہ داروں کا احترام نہ کرے، خونی رشتوں کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کرے، مطلب وہ سلام کرے تو جواب نہ دے، یا پھر یہ سلام نہ کرے، وہ بیمار ہو جائے تیمارداری کے لیے نہ جائے، وہ کیا ہے پریشان ہو تو ان کی ہمت افزائی نہ کرے، وہ انتقال کر جائے جنازے میں شرکت نہ کرے، کیا اپنی دعوت کرے تو ان کو دعوت نہ دے، یہ جو حقوق ہیں یہ حقوق اگر ادا نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، لاکھ روزے کر رکھتا پھرے، صدقہ خیرات کرتا پھرے، زکوٰۃ دیتا پھرے، قربانی کرتا پھرے، جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ فرمایا سرکار نے۔ اب آپ بتائیے کس کی اہمیت زیادہ ہوئی؟ نہیں، لوگ نماز پر بہت زیادہ زور دے رہے، لوگ روزوں پر تو زور دے رہے، حج پر تو زور دے رہے، مگر حج کو مقبول بنانے والی چیز کیا ہے اس پہ زور نہیں دے رہے۔ کہاں جا رہا میاں؟ بولے تو حج کو جا رہا ہوں۔ کس کو دعوت دیا؟ بولے تو سارے دوست احباب میں، پورے میرے دکان کا جس اب فرد کے پاس سے مال لے کے آتا ہوں، حتیٰ کہ کافروں کو تک دعوت دے لیا، مگر دعوت میں کس کو دعوت نہیں دیا؟ سگے خالہ ہے ان کو دعوت نہیں دیا۔ کئی کو بولے تو نہیں بن رہی بھائی، ان لوگ آج جلتے میرے سے، میں حج کو گیا تو ان کو گوارا نہیں ہوتا، لہٰذا میں ان کو دعوت ہی نہیں دیا۔ بلاؤ کئی کو، اپنے کو نظر لگا لو کئی کو۔ دیکھیے آپ
کتنی یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اخلاق کتنے گر گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ساری دنیا کے ساتھ حسن سلوک کرتا پھرے، باہر خیرات کرے، صدقات کرے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، پیار محبت سے پیش آئے، اس کا یہ کچھ قبول ہونے والا نہیں جب تک کہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہ ہو جائے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہ ہو جائے، ان سے جا کے معافی تک نہیں مانگ رہا، ان کو دعوت میں تک نہیں بلا رہا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ میں حج کو جا رہا ہوں بولنا تک گوارا نہیں کر رہا، تو اس کا سارا حج اور اس میں خرچ ہونے والے سارے روپیے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی، ایسے شخص کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، ایسے شخص کی نمازیں قبول نہیں کی جائے گی، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا سرکار نے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہے، بولے سرکار، کہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے نظام آباد کے اندر ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مشاہدہ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، مشاہدہ کر کے، نام نہیں لوں گا۔ ایک جو ہے نا سگے بھائی کا انتقال ہوا اور سگا بھائی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بولے تو نے جواب میں کیا بول رہا معلوم؟ جواب میں یہ بول رہا کہ انہیں مر گیا بول کے دکان کھول کے بیٹھا۔ بولا کتنے افسوس کی بات ہے، جنازے میں تک شرکت نہیں فرمایا، جنازے میں تک شریک نہیں ہوا، اس کے مغفرت کی دعا میں شریک نہیں ہوا، تو پھر اس کا خونی رشتہ دار ہونا کیا فائدے کا ہے؟ تو اب انہیں حاجی ہو تو حج منہ پہ مار دیا جائے گا، اب یہ قربانی کرنے والا ہو تو بھی قربانی منہ پہ مار دی جائے گی، اب بکرے کی کرے اونٹ کی کرے، کیا کرتا پھرے؟ اللہ کو اس کے وہ اعمال پہنچیں گے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کے یہاں تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہے، اور اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت بندہ اگر قربانی کرتا ہے تب قبول ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو حج ہو کہ نماز ہو، روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو، حج ہو یا پھر صدقہ خیرات ہو یا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہو، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں، اچھے کرنے چاہیے، مگر اگر ایک طرف بندہ یہ تو کرتا پھرے مگر دوسری طرف خونی رشتہ داروں کا پاس و لحاظ نہ رکھے، وہ تڑپ رہے ہیں غربت سے اور دیکھ رہا ہے ان کی مدد کر سکتا ہے مگر مدد نہیں کرے گا، نفل عمروں پہ عمرے کرتے جا رہا ہے، کیا بھائی غریب ہے غریبی کا شکار ہے، بیٹا غریب ہے غریبی کا شکار ہے، مالدار بیٹیاں ہیں تو ان کا تعاون کرتے چلے جا رہا، لیکن وہ غریب بیٹے کی طرف توجہ تک نہیں کر رہا، تو پھر ایسی صورت میں وہ باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر اولاد ایسا کر رہی ہے اولاد کو جواب دینا پڑے گا، بیٹیاں ایسا کر رہی ہیں بیٹیوں کو جواب دینا پڑے گا، بھائی ایسا کر رہے ہیں بہنوں کے ساتھ کہ ان کا حق مار رہے ہیں، ان کے جو ہے نا ترکے کی جائیداد میں سے ان کا حق مار رہے ہیں، تو ویسی صورت میں وہ بھائیوں کو اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا، تو ان کی نہ نفل نہ قربانی قبول ہوگی، نہ نمازیں قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ یہ صدقہ خیرات قبول ہوگی، سارا کا سارا اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ایسا شخص ہے بد نصیب جو رشتہ داروں کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، اب وہ 1 لاکھ کی قربانی کرے تو بھی منہ پہ مار دی جائے گی، کاجو بادام کھلا کے بھی جانور کو قربانی کرے تو بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث پاک میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ کاجو بادام کھلائے سو بکرے کی قربانی افضل ہے، بلکہ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے سرکاری کھلا کے قربانی کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی غذا اللہ نے کیا بنائی؟ گھاس پھوس بنائی ہے اللہ پاک نے، جو ان کی غذا ہے وہی ان کو کھلانا یہ ان کے لیے ہے، مگر کاجو بادام وغیرہ کے لیے جو پیسے آپ خرچ کر رہے وہ اپنے خونی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرنا یہ لازم ہے۔ سرکار نے فرمایا باہر خیرات کرے گا تو تجھے 1 ثواب ملے گا باہر خیرات کرنے پر، کہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن رشتہ داروں پر خونی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا تو وہاں پر ڈبل ثواب ملے گا، بولے سرکار، ایک رشتہ نبھانے کا، دوسرا خیرات کرنے کا، ادھر ڈبل ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو خونی رشتہ داروں کا خیال رکھیں. آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو خونی رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے, ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا ہے. اگر یہ ہے تو پھر آپ کی عبادتیں کام آنے والی ہے, ورنہ یاد رکھے سب کچھ منہ پر مار دیا جانے والا ہے. تو یہ دو بد نصیب ہو گئے. ایک کون؟ جو دکھاوے کے لیے کرنے والا ہے قربانی, اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی. دوسرا ایسا شخص جو رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے, اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی. تیسرا ایسا شخص ہے جس نے حرام کمائے ہوئے مال سے جانور خریدا, اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے نہیں. اس سے خریدا, انہیں حرام کمائی سے خریدا جانور کو. اب جانور کیسا خریدا؟ اچھا موٹا تازہ خریدا, سمجھ رہے آپ, فربا پاڑا خریدا, اچھی قیمت کا خریدا, جو شرائط ہے وہ پورے اس میں, مگر ایک ہی شرط نہیں ہے, پاکیزہ حلال کمائی کا نہیں خریدا. نہیں, اس کو ڈبا دیا, لا لے کے جانور خرید کے قربانی دے دیا. آپ قربانی کر لیا تو میں جو ہے نا کیا بڑا بخشا جاؤں گا, جنت کا مستحق ہو جاؤں گا, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو سب پتا ہے کون سا بندہ کس پیسے سے کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہا ہے, یہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جانور ذبح کرنے والے صرف جانور پر توجہ نہ دے, تیری نیت کتنی خلوص والی ہے اس پر بھی توجہ دے. کیونکہ مجھ تک تو خون اور گوشت پہنچنے والا نہیں, وہ تو ہی کھا جانے والا ہے. مجھ تک پہنچنے والا تیرے دل کا ارادہ ہے, تیرا خلوص ہے, تیری اچھی نیت ہے, تیرا تقویٰ ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے. یہ جو ہے نا مجھ تک پہنچنے والا ہے, اس پر میں اجر و ثواب عطا کروں گا. کل بروز قیامت اگر کوئی بندہ آ کر کہے گا مولا میں اتنے جانوروں کی قربانی کرا تھا, اللہ پاک فرمائے گا یہ تو مخلوق میں چرچے کے لیے کرا تھا, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرا تھا, لوگ تجھے کیا ہے تیری تعریف کرے, تیرے چرچے کرے, وہاں ہو گیا وہ سب, اور دنیا میں تجھے مل گیا تیرا انعام. اب میرے پاس تیری قربانی کا کوئی اجر نہیں. اب وہ بندہ کہے گا رشتہ داروں کا جو حق ادا نہیں کرتا تھا, انہیں بولیں گا مولا میں اتنے قربانیاں کر, اللہ پاک فرمائیں گا یہ خونی رشتہ دار تڑپتے رہے, تو ان کا حق ہی ادا نہیں کیا, لہذا تیری قربانی کا میرے پاس کوئی انعام نہیں. تیسرا ایسا بندہ کہ جو کیا کرے گا, حرام کمایا, سود خوری کر کے جانور کو خرید کے لیا, نہیں شراب کا کاروبار کر کے وہ پیسوں سے جو ہے نا خرید کے لایا, یا پھر کیا کرا 2 نمبری کاروبار کر کے, نہیں ڈنڈی مار کے, ہے نہیں بولا لوٹم لاٹ کر کے, غنڈا گردی کر کے, اس طریقے سے کیا کرا مال کسی کا ہڑپ کے, اب وہ مال سے قربانی کرے یا مدرسہ بنائے یا مسجد بنائے, الٹا گناہگار ہوگا, اس کا وہ کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا. 3 اشخاص ہو گئے. چوتھا ایسا شخص کہ جو بدعقیدہ ہے, گمراہ ہے, اس کے عقیدے میں خرابی ہے, جیسا اللہ کو ماننا ہے ویسا نہیں مانا, جیسا رسولوں کو ماننا ہے ویسا نہیں مانا, جیسا اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے ویسا نہیں مانا, قیامت کے دن کو جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانا, فرشتوں کو جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانا, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیا, حشر کے دن حساب و کتاب کا انکار کیا, ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر انکار کیا تو وہ شخص بھی کیا ہے, کافر و گمراہ ہے. اور ایسا شخص قیامت کے دن بھلے دنیا میں حج کیا ہوگا, قربانی ارادہ اور نیت کر لیتا ہے, مولا میں یہ جانور نہیں, میں تیرے حکم اور تیری رضا کے لیے جانور کو تو ذبح کر رہا ہوں, مگر وقت جب اگر ایسا آ جائے تیرے اسلام کے لیے, تیرے دین کے لیے, تیرے دین کے غلبے کے لیے مجھے میری جان دینی پڑے, تو یہ جانور جیسے اپنی جان دے رہا ہے, اس کی جگہ پر میں بھی ایسے ہی اپنی جان لٹا دوں گا, ایسے جذبے کے ساتھ, ایسے خلوص کے ساتھ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جو بندہ ان شرائط پر قربانی کرتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ بندے کا یہ تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے. اب میں جو قربانی کی فضیلت میرے محبوب نے بیان فرمائی وہ اس بندے کو عطا کروں گا, وہ جانور اس کو فائدہ دے گا, وہ جانور میں جو اس نے قیمت لگائی وہ پیسہ اگلے سال سے پہلے اس کو واپس کر دیا جائے گا, وہ مکان جہاں اس نے قربانی دی سال بھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا, وہ جانور
گوشت و پوست اور اپنے ہڈیوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر سوار کر کے اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا، بھئی ایک بندہ ہر سال قربانی کر رہا، تب کئی جانور ہو گئے، تو وہ کئی جانوروں کے پیٹوں پہ کیسا بٹھایا جائے گا، جبکہ انہیں تو ایک ہے، جانور کئی ہے نہیں بولا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بڑا ہے، پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بیل بنڈی رہتی، تو دو بیل کیا کرتے، سامنے بند دیتے، پیچھے بنڈی رہتی، اس کے اوپر بیٹھتا بندہ۔ ایسے ہی گھوڑے کا ٹانگا رہتا، چار چار گھوڑے بھی سامنے بنتے، پیچھے جو ہے نا کیا ہے، اس کو بگی وغیرہ رہتی، اس میں بیٹھ کے بندہ کیا ہے، سواری کرتا۔ تو جو قربانی کرنے والا بندہ ہے، وہ قربانی کے جتنے جانور ذبح کرا تھا، یہ نیت اور ان شرائط کے ساتھ، تو قیامت کے دن اللہ پاک وہ جانوروں کے ساتھ وہ بگی تیار فرمائے گا، وہ جانور آگے آگے چلیں گے، وہ بگی میں بیٹھ کر آرام کے ساتھ پل صراط پر سے گزرے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ تو سواری اس طرح ہوگی، بات گوشے گزار ہوئی۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے تم کیا کرو، جانور کو قربان کرو۔ جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے اور وہ جانور کیا ہے، قربانی کے لیے کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہم مسائل تفصیلی طور پر سماعت کر چکے۔ اب یہ کہ جو جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر جو ہے نا سن لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ پہلے جو جانور ہے، گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو یا کلگا ہو یا پھر جو ہے نا کیا ہے بکرا بکری مینڈا مینڈی ہو، تو اس کے تو پہلے کیا کرو، پیر اچھی طریقے سے کیا ہے مضبوطی سے باندھو۔ اب مضبوطی سے باندھ کر اس کو لٹا دو۔ اگر بہتر ہے قبلے کی طرف اس کا رخ کر سکو تو یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر جگہ اتنی تنگ ہے کہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے جانور کا، اس کے لیے بھی تکلیف ہو جائیں گی، آپ کے لیے بھی تکلیف کا مسئلہ ہے، تو ویسی صورت میں قبلے کی طرف نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کشادہ جگہ ہے، قبلے کی طرف آسانی سے کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں قبلے کی طرف کر لیے تو بہتر ہے۔ اب لٹا دیے جانور کو، تو حضور نے فرمایا چھری اس کے سامنے تیز مت کرو، پہلے ہی تیز کر کے رکھ لو۔ اب وہ جانور کو پہلے پانی پلا لو، فجر کی نماز کو آتے وقت ہی کیا کرو، جانور کو چارہ کھلا لو۔ اب جب عید کی نماز پڑھ کے گھر پہ چلے گئے تو جانور کو رسیوں سے باندھ دیے، قبلہ رخ لٹا دیے، اب اس کے بعد پانی پلا دو۔ اب پانی پلانے کے بعد دعا پڑھو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا پڑھے تو بہتر ہے۔ اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر جب آپ بول رہے ہیں اس وقت اپنی چھری ساتھ میں چلانا بولتے ہوئے، ایسا نہیں ہونا کہ بول دیے پہلے چھری بعد میں چلا رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چھری پہلے چلا دیے بعد میں بول رہے، بلکہ کیا ہونا، چھری چلاتے چلاتے آپ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا، بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری کا چلانا ایک ساتھ چلنا، بات سمجھ گئے؟ کوئی دوسرا بندہ دعا پڑھ رہا بسم اللہ اللہ اکبر، آپ چھری پھرا دے رہے، جانور حرام ہو جاتا، پھر آپ کو دوسری قربانی کرنا پڑتا، سمجھ گئے؟ دوسرا بندہ نہیں بولنا ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے، انہیں ہی بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہوئے چھری پھرانا ہے۔ اب چھری پھرانا ہے تو وہ جانور کے 4 رگیں کٹنا ضروری ہے۔ ایک خون کی رگ جس میں پاک خون رہتا صاف، اس کو ورید بولتے، دوسری شریان رہتی، خراب خون کی رگ رہتی، یہ دونوں رگیں یہ حلق کی جو ہڈی رہتی نا اس کے آس پاس میں رہتے، ایک ادھر رہتی ایک ادھر، تو وہ دونوں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ تیسرا سانس کی نالی جس میں سے سانس آتے جاتے رہتی، چوتھا غذا کی نالی جس میں سے غذا جاتی، یہ 4 نالیوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اب کسی بندے نے ہیبت میں صرف 3 رگیں کاٹی، ایک خون کی رگ اور ایک سانس کی نالی کی رگ اور ایک کیا ہے غذا کی، یہ 3 رگیں بھی کٹ گئی تو بھی ذبح جائز ہو جاتا، حلال ہو جاتا، سمجھ گیا بات آپ؟ لیکن 4 کاٹے تو بہتر اور افضل ہے اور صحیح طریقے کے مطابق ہے۔
اس طریقے سے جب یہ 4 رگیں کٹ گئی چھری چلانا چھوڑ دینا، 4 رگیں نہیں کٹی، کٹے تک تیزی کے ساتھ چھری چلانا، ہاتھ روک روک کے نہیں چلانا. بات سمجھ رہے بات آپ؟ جب تک چلاتے رہے بسم اللہ اللہ اکبر بار بار بول لیتے رہنا. اس طریقے سے آپ کیا ہے معلوم ہے ذبح کرنا. وہ جانور کا پورا دھڑ سے سر الگ نہیں کر دینا، الگ کرے تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے ایسا کرنا مکروہ ہے، کراہت والا عمل ہے، ناپسند کیا گیا ہے. صحیح یہ ہے کہ آپ صرف وہ 4 رگیں کٹنے تک ہی چھری چلانا، 4 رگیں کٹ گئی تو جانور کا ذبیحہ کیا ہے حلال ہو جاتا. اب یہ طریقہ ہے. اب اس کے بعد میں آپ کیا ہے معلوم ہے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اس کے بعد میں آپ کیا کرنا، اللہم تقبل منا یا پھر اللہم تقبل منی. خود کی طرف سے کر رہے تو منی بولنا، آپ کے گھر والوں کے طرف سے کر رہے تو منا بولنا، ہم سے یہ قربانی قبول کر لے بول. اگر کئی دوسرے بھی افراد شامل ہے حصوں میں تو صورت میں یوں بولنا اللہم تقبل من بول کے اب نام لینا. جو بھی افراد اس میں حصے لیے ہوئے ہیں ان کے نام لے کے وہ 7 افراد کے نام لینے کے بعد کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر میں بول لینے کا ہے. اب یہ دعا کسی بندے کو یاد نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب اسلام بالکل آسان دین ہے. کیا خالی بسم اللہ اللہ اکبر اتنا تو ہر مسلمان کو بولنے آتا ہے، نہیں بولا آپ؟ اتنا بھی اگر یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اتنا ہی کہہ کے چھری چلا دیا اور دل میں ارادہ کر لیا میں فلاں فلاں افراد کی طرف سے اس کو ذبح کروں، ختم ہو گئی بات. وہ سب کی طرف سے وہ قربانی درست ہو جاتی. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بھی ذبح کر دیا تو قربانی بالکل جائز اور وہ ذبیحہ حلال ہو جاتا، اور جن جن حضرات کی طرف سے وہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض حضرات کیا کرتے، پہلے نامہ لے لیتے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتے، یہ بھی درست ہے. بعض حضرات کیا کرتے، پہلے ذبح کرتے بعد میں نامہ لیتے، یہ بھی درست ہے. دونوں طریقے سے درست ہے ذبح کرنا قربانی کے جانور کو. اب قربانی کا جو جانور ہے وہ جانور کے اندر چند چیزیں کھانا کیا ہے حرام ہے. پہلا کیا ہے، پیتے کی پوٹلی جس میں ہرا پانی رہتا وہ پھینک دے کے وہ پوٹلی کو نہیں کھا سکتے، حرام ہے، سیدھا پھینک دینا ہے. دوسرا کپورے، وہ ذکر جو رہتا نر جو جانور رہتا نا اس کے جو گٹھلیاں رہتے پیشاب کے سامنے کی شرمگاہ کے پاس اس کو کپورے بولتے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. اور ذکر چاہے وہ جو ہے نا کیا ہے پیشاب نکلنے کی جگہ مرد کی ہو یا پھر گائے بیل، اس میں جو ہے نا کیا ہے مادہ کی ہو، نر کی ہو یا مادہ کی ہو، پیشاب نکلنے کی جگہ کا کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گوبر نکلنے کی جگہ جس کو مقعد بولتے وہ اس جگہ کا کھانا کیا ہے حرام ہے. 4 ہو گئے. 5واں کیا ہے، بہتا ہوا خون. جانور ذبح کرنے کے بعد وہ خون کو بعض حضرات پلیٹ میں پکڑتے اور اس کو سکھا کے وہ جم جاتا، اس کے پیسز بنا کے تل کے بھن کے کھاتے، اس کو کلیجی کھائے جیسا. یہ اکثر شرابی حضرات کرتے. تو وہ کیا ہے بہتا ہوا خون ذبح کرنے کے بعد جو رہتا اس کا کھانا حرام ہے. 5 ہو گئے. 6ٹھی چیز کیا ہے، 6ٹھی چیز مسانہ جس میں پیشاب رہتا، پیشاب کی جو پوٹلی رہتی وہ پوٹلی کا کھانا کیا ہے حرام ہے. 7واں کیا ہے، جانور کے جسم میں کپورے کے جیسے 3 انچ کے یا 2.5 انچ کے غدود لٹکتے رہتے، 7-8 مقام پہ رہتے وہ گوشت میں، اس کو غدود بولتے. اس کا کھانا بھی کھلانا بھی حرام ہے، تو اس سے بھی اجتناب کریں. اب جو بال ہے بال تو کوئی کھاتا ہی نہیں، کھر ہے وہ تو کوئی کھاتا ہی نہیں، تو اس کو اس لیے گنایا نہیں جاتا. مگر یہ 7 چیزیں بعض حضرات کھا لیتے ہیں تو اس لیے خاص طور پہ اس کو گنایا جاتا ہے. یہ کھانا کیا ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو گوشت کے اندر یہ چیزیں نکال کر پھینک دینا چاہیے. البتہ بٹ بوٹی وغیرہ جو رہتے وہ بالکل کھا سکتے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی کھا سکتے، گردے پھیپڑے سب کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے. اب دیکھیے آپ، عید الاضحیٰ جو ہے وہ جمعرات کے دن ہے. 29 جون
29 جون کو کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ تعالی۔ مسجد رحمانیہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ صبح 6:30 بجے عید کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی، تو کثرت سے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ دوسرا یہ کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جمعرات کے دن عید ہے نا، چہارشنبے سے، چہارشنبے کی جو فجر ہے، فجر سے لے کر چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی عصر تک، چہارشنبے کی فجر سے اتوار کی عصر تک ہر فرض نماز پڑھتے ہی مرد حضرات کے لیے بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور اس میں اور 2 مرتبہ اضافے کے ساتھ ملا کے پڑھنا نفل و مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ پڑھ لیے بہتر اور افضل ہے، واجب بھی ادا ہو جاتا، نفل بھی ادا ہو جاتا۔ جو خواتین ہیں ان پر بھی یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن انہوں آہستہ پڑھیں گے، مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے، اتنا بلند آواز سے پڑھیں گے کہ ان کو سنائی دے۔ با جماعت نماز پڑھے تب بھی یہ پڑھنا ہے، اور اکیلے نماز پڑھے تب بھی یہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ، اس کے بعد کے دن اور اس کے بعد کے دن، ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں اب ذی الحجہ کے ابتدائی، عید کے بعد بھی ایام تشریق جو کہلاتے، میں 5 دن جو گنا، چہارشنبے سے اتوار تک، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ تو جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے تو سب سے افضل ترین عمل عید کے دن، اس کے دوسرے دن اور تیسرے دن قربانی ہی کرنا ہے۔ اور قربانی کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ پریکٹیکلی طور پہ بندہ جب قربانی کرتا تو اس کو وہ خون کیسا بہاتا، جانور کیسا تڑپتا، یہ سب پریکٹیکلی طور پہ کرا تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا قربانی کا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذبح کرا کے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کو مالداروں پر واجب کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے عزیز ترین چیز انسان کے یہاں مال ہی رہتا، مال سے بہت محبت کرتا انسان، اس کو جمع کر کے رکھتا، بار بار دیکھتے رہتا، تیجوریوں میں، لاکروں میں رکھتا، اس طریقے سے وہ مال سے محبت کرتا نا، تو اچھی قیمت کا جانور بہتر طریقے سے مال خرچ کر کے لا کے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر بول کے اللہ پاک حکم دیا۔ تو ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کو واجب کیا گیا۔ تو قربانی ادا کریں اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قربانیاں ادا کرنا آسان فرمائے، اور قربانیوں کو ہمارے قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین و ما علینا۔